خلافت عثمانیہ دنیا کی وہ عظیم خلافت ہے جس نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ جسے عثمان غازی نے قائم کی اور اس خلافت کو عروج با کمال تک پہنچانے میں خلافت عثمانیہ کے دیگر سلطانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ خلافت اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی قوت تھی۔ یہ اس دور کی سپر پاور تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ جب دشمن میدان جنگ میں ناکام ہوئے تو انہوں نے سازشیں شروع کی اور مسلمانوں کے ضمیر کا سودا کیا تاکہ اس ریاست کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے 5 بے ضمیر انسان کا ذکر کریں گے جو کہ نام کے تو مسلمان تھے لیکن دولت و شہرت کی لالچ میں اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھے تھے۔ نمبر 1، دھندار بے، جسے ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ دھندار بے ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دور کے جانباز سپاہی تھا۔ دھندار بے ارطغرل غازی کے دور میں ہی کئی مرتبہ اپنے اصول سے پیچھے ہٹتے رہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ انہیں سزا بھی ہوئی۔ دھندار بے ایک ماہر تلوار باز تھا جو کہ اپنے سامنے کافروں کو ٹکنے نہ دیا کرتا تھا۔ دھندار بے اپنی تلوار بازی کے باعث کئی جنگوں میں فتح یاب بھی ہوئے۔ ارطغرل غازی کے دور میں دھندار بے ایک ہیرو کے طور پر موجود رہا لیکن سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کے دل میں سلطان بننے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ سلطان کی خواہش نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے دشمن سے ہاتھ ملا لیے اور اپنے ہی بھتیجے یعنی عثمان غازی کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن عثمان غازی اس حملے میں زندہ بچ گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے چچا یعنی دھندار بے کو قبیلے میں ہی تیر مار کر قتل کر دیا۔ نمبر 2، کارا داؤد پاشا۔ 1570 میں بوسنیا میں پیدا ہونے والا کارا داؤد پاشا کی شادی 1604 میں محمد سوم اور حلیمہ سلطان کی بیٹی شہزادہ دلربا سے ہوئی۔ داؤد پاشا بے حد خود غرض انسان تھا اور اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے عثمان دوم کو پھانسی دے دیا، جس کے بعد اسے ہر طرف سے مزاحمت کا سامنا رہا۔ نہ صرف فوج اس کے خلاف ہو گئی بلکہ عوام کی جانب سے بھی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور 1622 عیسوی میں اسے برطرف کر دیا گیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آخرکار 1630 میں کارا داؤد پاشا اور دیگر قاتلین کو اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ نمبر 3، خائن احمد پاشا۔ مصر کا گورنر خائن احمد پاشا جس کی نظر وزیر اعظم کے عہدے پر تھی لیکن سلطان سلیمانی اعظم نے خائن احمد پاشا کو وزیر اعظم کا عہدہ دینے کی بجائے پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا تو خائن احمد پاشا بہت مایوس ہوا، جس کے بعد اس نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت شروع کر دی اور مصر میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ خائن احمد پاشا کئی امیروں کو برطرف کر کے اپنے من پسند امیر تعینات کیے۔ اس نے اپنے نام کے سکے بھی بنوائے۔ 1524 میں عثمانی فوجوں پر حملہ کر دیا اور قاہرہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا لیکن برطرف کیے جانے والے امیروں نے قاتلانہ حملہ کیا جس کے بعد وہ قاہرہ چھوڑ کر فرار ہو گیا لیکن عثمانی فوج مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہی اور بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر یہ غدار بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ نمبر 4، حسین ابن علی۔ ناظرین، حسین ابن علی کا شمار اسلامی تاریخ کے بدترین غداروں میں ہوتا ہے جو کہ تخت و تاج کی لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے مکہ و مدینہ کے حرمت کا بھی خیال نہ رہا۔ اس بے ضمیر انسان نے مدینہ جیسی مقدس شہر میں تقریباً 300 بم برسائے۔ جب انگریزوں نے اپنی قوت بازو سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہ کر سکے تو سازشیں شروع کیں
اور حسین ابن علی کو تخت و تاج اور خوب دولت کی پیشکش کی۔ حسین ابن علی نے بھی فوراً ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت بلند کر دیا۔ اس نے نہ صرف خود ترکوں کے خلاف بغاوت کی بلکہ یہ ترکوں کے خلاف ہونے والی ہر کارروائیوں کا ساتھ دیتا رہا۔ جب اس نے علم بغاوت بلند کیا تو اس وقت مکہ میں صرف اور صرف 1000 فوجی موجود تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 10 جون 1916 کو رات کے تاریخی میں 5000 فوجوں کے ساتھ ترکوں پر حملہ کر دیا۔ بعد میں انگریزوں نے مزید فوجیں روانہ کیں۔ ترک فوج تعداد میں کم ہونے کے باوجود 3 ہفتوں تک ان غداروں کا خوب مقابلہ کیا۔ بالآخر 3 ہفتوں کے بعد ترک فوج شکست کھا گئی، جس کے بعد حسین ابن علی مدینہ پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سینکڑوں بم برسائے گئے، یہاں تک کہ اس خونی جنگ کا اختتام ہونے میں 3 سال گزر گئے اور 3 سال بعد مدینے پر بھی قابض ہو گیا۔ بعد میں انگریزوں نے حسین ابن علی کو خوب نوازا۔ حسین ابن علی کا شریف مکہ بنے ابھی چند برس ہی گزرے تھے کہ 1924 میں ریاض کے حکمران ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حسین ابن علی کو عبرت ناک شکست ہوئی، جس کے بعد حسین ابن علی قبرص میں جلا وطن رہا اور بعد میں اردن کے دارالحکومت عمان چلا گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 5، مصطفیٰ کمال اتا ترک، جسے مورخین غدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عظیم اسلامی ریاست سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس عظیم ریاست کا خاتمہ اسی ترک غدار مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نوجوانی کی عمر سے ہی سلطان عبد الثانی کے خلاف سیاسی تحریک چلاتا رہا، جس کے بعد اسے جیل ہو گئی۔ رہائی کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک فوج میں بھرتی ہو گیا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اسے فوج میں ترقی ہوتی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کئی جنگوں میں کامیاب ہوا، جس کے بعد اسے جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ جنگ اول میں شکست کے بعد ناظرین مصطفیٰ کمال اتا ترک ہی تھا جو کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی جیسے اسلامی ممالک کو سیکولر ملک میں تبدیل کر دیا۔ اسلامی تعلیمات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ خواتین کی حجاب پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ گویا مصطفیٰ کمال اتا ترک اسلام دشمن ثابت ہوا، جو کہ مسلمانوں کو مذہبی و اخلاقی طور پر شدید نقصان پہنچایا۔ عوام کی بڑی تعداد اسے سلطنت عثمانیہ اور اسلام کا غدار مانتی ہے۔ ناظرین و کرام، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی تاریخی واقعات اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں پھر نئی کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔